صلی اللہ تعالی علی حبیبی و آلہ و بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ۔ آج بیان کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت بلال ایک یہودی کے غلام تھے، اور جب حضرت بلال نے جب سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، تو آپ کے اس نام میں بلال سے حضرت بلال لگ گیا۔ اب حضرت بلال ایک یہودی کے غلام تھے۔ جب یہودی کو یہ پتہ چلا کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، تو وہ آپ کو پریشان اور تنگ کرنے لگا۔ جب پریشان کرنے لگا، تنگ کرنے لگا، تو اس نے جو ہے آپ کو تکلیف دینی شروع کر دی۔ جب تکلیف دینی شروع کر دی تو حضرت بلال کو طرح طرح کی تکلیف دیتا، کہتا کہ بھئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کو پڑھنا چھوڑ دو، ورنہ تو تمہیں اس سے زیادہ تکلیف دی جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضور تو آپ کو سارا واقعہ معلوم تھا، سب جانتے، لیکن آپ نے کلمے کا ورد نہیں چھوڑا۔ جب کلمے کا ورد نہیں چھوڑا تو یہودی نے ان کو اتنی تکلیف دی کہ ایسے گرمی کا موسم، ایسے ریتے پر آپ کو لٹایا گیا کہ جس پر چنا ڈالو تو چنا بھن جاتا تھا۔ ایسے ریتے پر آپ کو لٹایا گیا اور اتنی تکلیف دی گئی۔ کہا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، لیکن حضرت بلال نے کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا، آپ کلمے کو برابر پڑھتے رہے۔ جب حضرت بلال کلمے کو پڑھتے رہے تو پڑھنے کے باوجود جب اس نے سارے جتن کر لیے تو آخر میں اس نے کیا کیا، اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ کھلوایا، اور منہ کھلوانے کے بعد آپ کی زبان کو جلا دیا۔ یہودی نے کہا جس زبان سے یہ کلمے کو پڑھتا ہے، جب سارے کام آپ کے ساتھ کر لیے، ساری ظلم کی حد پار ہو گئیں، یہاں تک کہ ایسی زمین پر، ایسے تپتی ہوئی زمین پر آپ کو لٹایا کہ چنا ڈالنے سے چنا بھن جاتا تھا۔ جب اتنی تکلیف دی، آپ نے کلمے کا ورد نہیں چھوڑا، تو یہودی نے فیصلہ کیا کہ اس کی زبان کو ہی جلا دو جس زبان سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ حضرت بلال کو بہت تکلیف دی، اس نے آپ کا منہ کھلوایا اور آپ کی زبان پہ آگ رکھ دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان جل گئی، جلی ہوئی زبان سے آپ کے اندر تھوڑا زبان میں نقط آ گیا، توتلا پن آ گیا، تو آپ زبان سے اسی حالت میں کلمہ طیبہ پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب بھی آپ نے کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا۔ اتنی مصیبت، اتنی پریشانی حضرت بلال کے اوپر آئی، لیکن آپ نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ تو حضرت بلال ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے امت محمدیہ کو ایسا سبق دیا ہے، جس کے سبق کو، ان کے بیان کو، ان کے واقعے کو سن کر کے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، جو آج تھوڑی سی پریشانی آنے کے باوجود وہ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی پیر ہمارے لیے، پیر مرشد ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ تو حضرت بلال کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو مالک کائنات، دونوں جہاں کے مالک سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو شہادت کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو وہ حضرت بلال کے ظلم کو صرف اشارہ کرنے سے رک جاتا ہے، لیکن نہیں۔ تو آج کا جو ماننے والے ہیں، آج کے جو مرید ہیں، وہ صرف پیر پر دوش لگانا جانتے ہیں، پیر ہمارے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، ہم پریشانی میں ہیں، ہائے رے ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، سرکار کی ہمارے اوپر نظر نہیں ہے، ہمارے پیر کی ہمارے اوپر نظر نہیں ہے۔ تو حضرت بلال کا واقعے سے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت بلال پر کتنا ظلم کیا گیا۔
جو سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ اگر وہ چاہتے تو پل بھر میں ان کے ظلم کو مٹا دیتے، لیکن آپ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ جب آپ کی زبان مبارک جلا دی، جلانے کے بعد سارے جتن کر کے ہار گئے، تو یہودی اور وہ دونوں کہنے لگے، یہودن کہنے لگے کہ اب اس کے ساتھ میں اس سے آگے اور کیا ظلم کر سکتے ہیں، اب ایسا کرو اسے بیچ دیا جائے اس غلام کو۔ تو یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے بیچ دیا جائے۔ تو آپ نے جو ہے سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کیونکہ جب اس کی ڈیوٹی، اس کا کام پورا ہو جاتا تھا تو سرکار کے پاس تشریف لاتے، سلام کرنے کے لیے آتے، سرکار کے دیدار کرنے کے لیے آتے۔ حضرت بلال نے سے پوچھا، بلال روز آپ پوچھتے تھے بلال آج کیا ہوا؟ تو بلال اپنا واقعہ بیان کرتے، سرکار سنتے۔ سننے کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور آج ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا، میری زبان کو جلا دیا گیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ پھر بھی کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑتا ہے، تو اس غلام کو بیچ دیا جائے۔ حضور نے فرمایا، بلال تم پتہ کرنا اس سے کل کہ وہ کتنے درہم میں تمہیں بیچنا چاہتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ آپ مجھے بیچنے کی بات کر رہے تھے، تو آپ مجھے کیا قیمت رکھی ہے میری جو آپ مجھے بیچنا چاہتے ہیں؟ تو یہودی نے کہا کہ ہم تجھے 100 درہم میں بیچنا چاہتے ہیں، 100 درہم میں ہم تجھے بیچ دیں گے۔ نو کہ ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا، حضور انہوں نے میری قیمت 100 درہم رکھی ہے۔ حضور نے کہا اچھا۔ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے، کہا علی بلال کو 100 درہم دے دو، اور وہ اپنی قیمت اس یہودی کو دے دیں گے، وہ انہیں آزاد کر دے گا۔ حضرت علی مولا علی مشکل کشا نے 100 درہم حضرت بلال کو دیے۔ جب 100 درہم حضرت بلال لے کر کے پہنچے تو 100 درہم کو دیکھ کر کے یہودی کہنے لگا کہ اب ہم تجھے 100 درہم میں نہیں 200 درہم میں بیچیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس تشریف لائے اور کہا، حضور، کہا بلال کیا ہوا، آپ کو آزادی ملی کیا نہیں ملی؟ کہا حضور وہ کہتا ہے کہ 100 درہم نہیں، اب ہم 200 درہم کا بیچیں گے۔ آپ نے کہا حضرت علی سے کہ علی بلال کو 100 درہم اور دے دو۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 درہم حضرت علی نے دیے اور تو 200 درہم ہو گئے۔ جب 200 درہم ہو گئے، 200 درہم جب ہو گئے تو 200 درہم لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس جب گئے تو یہودی سے کو جب 200 درہم دیے تو یہودی کہنے لگا کہ بھئی ہم 200 درہم میں نہیں بیچتے، اب ہم تجھے 300 درہم میں بیچیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور کہا، حضور نے فرمایا بلال کیا ہوا؟ کہا حضور وہ کہتا ہے کہ اب ہم تجھے 200 درہم میں نہیں، ہم 300 درہم میں بیچیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی 100 درہم اور دے دو بلال کو۔ تو علی نے 100 درہم اور دیے تو 300 درہم ہو گئے۔ جب 300 درہم لے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس پہنچے تو اس یہودی نے کہا 300 درہم دیکھ کر کے کہ تو بہت بڑی رقم تھی، اس ٹائم پر بہت بڑی رقم ہوتی تھی 300 درہم۔ تو اس یہودی نے کہا کہ بھئی یہ رقم تمہیں دیتا کون ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار کا نام لیا کہ میرے آقا جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے درہم دیے۔ یہودی کہنے لگا، آپ کا نام سن کر کے یہودی کہنے لگا کہ اچھا اب ہم تجھے 300 درہم میں نہیں بیچیں گے، ہمارا ایک 100 بیگھے کا باغیچہ، 100 بیگھے کا کھیت ہے، اور اس کھیت میں صبح کو کھجور بوئے جائیں اور شام کو ان پہ کھجور چاہیے۔ اگر یہ کام تمہارا نبی کر سکتا ہے، محمد رسول اللہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو یہ ہم تمہیں
آزاد کر دے گی۔ اب یہ ایسا کام تھا، ناممکن کام تھا، جو ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ کھجور ایک ایسا درخت ہوتا ہے کہ جسے بوتا ہے، اگر آدمی کھجور بوتا ہے تو نہ تو اسے کھانے کو ملتے ہیں، نہ اس کے بیٹے کو کھانے کو ملتے ہیں، اس کے پوتوں کو کھانے کو ملتے ہیں۔ کھجور کی اتنی عمر ہوتی ہے۔ آج کھجور بویا جاتا ہے تو جو بوتا ہے اسے نہیں ملتے ہیں، اس کے پوتوں کو کھانے کے لیے ملتے ہیں۔ اتنے ٹائم کے بعد کھجور کا درخت تیار ہوتا ہے۔ تو یہ کام ناممکن تھا۔ جب یہ کام ناممکن تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس تشریف لائے اور بڑی اداسی میں کہا، بلال اداس کیوں ہو؟ کہا حضور اس نے مجھے آزاد نہیں کرا۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے کہا یہ 300 درہم لے کر کے، یہ درہم اتنی بڑی قیمت تمہیں دیتا کون ہے؟ تو سرکار میں نے آپ کا نام لیا۔ جب آپ کا نام لیا تو اس نے آپ کا نام سن کر کے وہ آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب ہم تجھے ایسے آزاد نہیں کرنے کے۔ ہمارا 100 بیگھے کا ایک کھیت ہے، اس کھیت میں ہمیں صبح کو کھجور لگائے جائیں، بوئے جائے کھجور کا بیج، اور شام کو اس پہ سے کھجور چاہیے۔ جب شام کو ہمیں اس پہ سے کھجور چاہیے تو یہ کام تو ناممکن تھا حضرت بلال نے، اور یہ حقیقت میں کام ناممکن ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ جس کام کو اللہ چاہتا ہے اس کو کام کیسے ناممکن ہو جاتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے۔ کہا علی کھجور کے بیج لے لو اور کھرپا لے لو۔ یہاں کی بھاشا میں کھرپا بولتے ہیں، وہاں کی بھاشا میں کچھ اور بولتے ہوں گے، عربی بھاشا میں۔ آپ نے کہا کہ علی کھجور کے بیج لو اور کھرپا لو، جو کھودنے والا ہوتا ہے اس کو لے کر پہنچے۔ جب کہا کہ یہودی کو بلایا کہ ہاں بھائی کہاں تمہارا کھیت 100 بیگھے کا؟ تو 100 بیگھے کا ایک بہت بڑا کھیت ہوتا ہے، بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے۔ جو زمینوں والے ہوتے ہیں، زمین والے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں 100 بیگھے کتنا بڑا رقبہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد حضور نے علی نے گڈھا کھودنا شروع کیا چھوٹا چھوٹا، اور حضور اس کے اندر بیج ڈالتے گئے، پانی ڈالتے گئے۔ صبح سے شام ہو گئی۔ جب آخر پر مین پر پہنچے تو آپ نے جب سر اٹھا کر کے دیکھا تو جو پیچھے بیج لگائے تھے کھجور کے، تو سارے درخت بن کر سب پر کھجور اتر رہے تھے۔ جب کھجور اتر رہے تھے تو یہ معجزہ آپ کا دیکھ کر وہ یہودی کہنے لگا کہ میں اب بلال کو ہی آزاد نہیں کرتا، بلکہ میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یہ حقیقت میں اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو یہودی نے حضرت بلال کو آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے بعد وہ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوا، اور اس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھا، اور جس کھیت میں اس نے آپ سے کھجور کے بیج لگوانے کی شرط رکھی تھی، تو اس آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے سمے اس باغیچے کو، اس نے اس کھیت کو جو باغیچہ بن چکا تھا، سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانے میں دے دیا۔ وہ 100 بیگھے